السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجتماع میں مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے وہ ہے موجودہ دور کے فتنے اور مسلم خواتین۔ ابھی آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان فتنے ایسے رونما ہوں گے، ایسے واقع ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی سٹاپیج نہیں ہوتا، لگاتار مسلسل کنٹینیو یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایسے ہی ہر آئے دن ایک نیا فتنہ لوگوں کے درمیان پیدا ہوگا، ظاہر ہوگا، لوگوں کے درمیان آئے گا۔ ہمارے موضوع میں خاص خواتین سے متعلق باتیں ہیں، اس لیے ہم خاص خواتین سے گفتگو کریں گے، اور جو باتیں میں بیان کروں گا ہو سکتا ہے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بری لگے، میں معذرت بھی نہیں کروں گا، میں آپ سے معافی بھی نہیں مانگوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باتیں انشاءاللہ صحیح ہوں گی۔ اگر آپ کے اندر وہ کمیاں ہیں تو آپ کو اصلاح کرنا چاہیے، اور میری باتوں کے مخاطب صرف عورتیں نہیں ہیں، مرد بھی ہیں، آپ سب بھی ہیں، اس حساب سے کہ آپ کو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، مسئول ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے گھر کی خواتین، مائیں، بہنیں، عورتیں، بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ان سب پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے یہاں ہماری عورتوں کے درمیان جو فتنے موجود ہیں، ان فتنوں میں سے ایک پہلا فتنہ ہے شادی کے موقع کا۔ شادی کا سیزن شروع ہوا ہے، ممبئی میں بھی لوگ گاؤں گئے ہیں، وہاں بھی شادیاں ہو رہی۔ تو شادی کے موقع پر فتنے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، عورتوں کی جانب سے کپڑوں کی بیجا فرمائش۔ اور فتنے سے مراد فساد والا فتنہ نہیں، فتنے سے مراد خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، برائیاں ہیں، اچھی چیزوں کا نہ ہونا۔ تو شادی کے موقع پر سب سے پہلا فتنہ یہ رونما ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کپڑوں کی بیجا فرمائش کریں۔ 10 دن 15 دن پہلے کوئی شادی تھی، کپڑا لیا تھا، 15 دن کے بعد کوئی اور شادی ہے تو دوسرا کپڑا چاہیے۔ کیوں؟ پچھلا والا پہن کر گئی تھی، سہیلیوں نے، عورتوں نے دیکھ لیا، اب پہن کر جاؤں گی تو لوگ سنائیں گی مجھے۔ غلط بات، غلط بات، یہ بالکل بھی رویہ درست نہیں۔ اسی کپڑے میں دوبارہ سے آپ دعوت میں شریک ہو سکتے۔ آپ کے شوہر کی جیب اگر اجازت دے رہی ہے تو آپ فرمائش کیجئے، لیکن آپ کے شوہر کی جیب، اس کی پاکٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے
کہ آپ دوسرا کپڑا اس شادی اور ولیمے کے موقع سے بھی لیں تو آپ کو فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بڑے بخیل اور کنجوس ہیں، اتنا مال مجھے نہیں دیتے جو میرے لیے، میری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، کیا کروں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو بتائے بغیر اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، اتنا ہی آپ کو شوہر سے مطالبہ کرنا۔ آپ کا شوہر مہینے کے 50,000 کماتا ہے، 8,000 وہ روم کا بھاڑا دے رہا ہے، 15,000 آپ کو کھلانے پہ لگا رہا ہے، 10,000 5,000 کا جوڑا 10 دن پہلے شادی کے موقع سے اس نے لیا تھا، دوبارہ سے آپ ڈیمانڈ کر رہی ہے شادی کے موقع پر لباس کا، کہاں سے لائے گا وہ؟ یہ فتنہ ہے۔ یہ شادی کے موقع کا ایک فتنہ ہے کہ ہماری گھر کی خواتین اس پرانے کپڑے میں جس کو ابھی صرف ایک بار پہنا ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ بھی کیا ہے پتہ ہے، کپڑے ایسے ایسے لیے جاتے ہیں جو گھر میں پہننے والے نہیں ہوتے، باہر پہن کے جانے والے ہوتے، وہ صرف ایک بار، ون ٹائم یوز، وہ صرف ایک بار والے لیں گے۔ کتنا؟ 3,000 4,000 5,000، شوہر کے سامنے کبھی نہیں پہنا اس کو۔ بھئی آپ کی ساری خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے، فنکشن ہال والوں کے لیے نہیں ہے، باہر کی خواتین کے لیے نہیں ہے، نمائش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی ساری خوبصورتی، آپ کے جسم پر موجود سارے کپڑوں کو دیدار کرنے کا سب سے پہلا حق آپ کے اپنے شوہر کا ہے۔ اور آپ کپڑے لیتی ہیں، کپڑے لینے کے بعد آپ اس کو ون ٹائم پہنے، سال میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار، 3 سال میں ایک بار، دوبارہ یوز نہیں ہے اس کا۔ کیا کریں گے ایسے کپڑے کا؟ دوبارہ سے دوسری شادی میں پہن کر جا سکتی ہیں۔ تو بیجا مطالبے سے پرہیز کیجیے، یہ ایک بات۔ اسی میں دوسری بات ہے کہ شادی میں زیب و زینت کا کھلا اظہار کرنے کا فتنہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اپنے علاقوں میں کتنے ایسے گھرانے ہیں، ان کی لڑکیاں، اس گھر کی عورتیں ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں، لیکن شادی آ گئی تو کپڑے کا اظہار کرنا، جسم پر صرف نوز پیس لگا کر کے ہال تک جاتی، باقی پورا کپڑا دکھ رہا، صرف یہ چہرے پر نوز پیس ہے، چھوٹا سا کپڑا صرف چہرہ چھپانے کے لیے، باقی سارے جسم کی خوبصورتی کوئی دیکھے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اچھے اچھے گھرانوں کا یہی حال، بلکہ لڑکیاں 18 19 20 21 22 سال کی ہو گئی ہیں، ابھی 11ویں 12ویں میں چلتا ہے، بچی ہے ابھی سے اس کو چہرے کا پردہ کیا بولوں، ابھی سے وہ چہرے کا پردہ کرے گی تو کیسے سماج میں رہے گی؟ یہ فتنہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان بچیوں کی ماؤں کا ہوتا ہے، ان بچیوں کی ماؤں کا ہوتا ہے، بنا کر سنوار کر چہلا کھرا لگ کر کے شادی ہال تک لے جانا، فنکشن ہال تک لے جانا، تاکہ دوسرے لوگ میری بچی کو دیکھیں، عورتیں دیکھیں، نوٹس کریں، اور ایسا دیکھیں گے تو میری بچی کا رشتہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کس کی بچی؟ سبحان اللہ۔ آپ اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کا سودا کر، عام حالات میں آپ برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، لیکن شادی کا موقع آ گیا، آپ نے شرارہ غرارہ اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے تو پورا سماج دیکھے، پورے فنکشن ہال والے دیکھے۔ یہ کون سا اسلام آپ کو بتاتا ہے؟ یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے؟ تو اس سے پرہیز کیجئے، اس سے بچیے۔ دوسری بات، مارکیٹ کا فتنہ، مارکیٹ جانے کا فتنہ، شاپنگ کا فتنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے برا مقام، سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے، مارکیٹ۔ لیکن آج یہ مارکیٹ، یہ بازار ہمارے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ ہو گیا۔ کوئی کام نہیں ہے، چلو فینکس گھوم کے آتے، یعنی مال گھوم کے آتے، وہ فلاں جگہ جو ہے شاپنگ سینٹر کھلا ہوا وہاں گھوم کے آتے، ایک عورت جا رہی ہے دوسری والی کو بھی لے کر، تو بھی چل، بلا وجہ مارکیٹ جا رہے۔ شر و فساد کی جگہ ہے وہ،
मार्केट शर्रो फसाद, वहां कितने, वल्लाही वल्लाही आप खुद जानते हैं, इसी मार्केट में, इसी समाज में, इसी सोसाइटी में आप रहते हैं, नौजवानों की एक बड़ी भीड़ मार्केट में रहते। क्यों क्यों आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। ये मार्केट जाने का एक छोटी सी वजह ना भी हो तो बाज दफा खवातीन मार्केट के लिए निकल लेते। अच्छा, मार्केट गई तो मर्द तो नहीं जाता। आप जाते हैं मार्केट अपनी बीवी के साथ? कितने मर्द यहां हैं अपनी बीवी के साथ, अपने घर की खवातीन के साथ मार्केट जाते? मार्केट में सिर्फ खवातीन, ये दुकान में खवातीन, ये दुकान में खवातीन, ये दुकान में खवातीन, सब में औरतें औरतें। अच्छा, हमारे लोगों की गैरत इतनी मरी हुई है कि वो आपके घर की औरतों के जिस्म को देख करके कह देता है, नहीं ये वाला आपको नहीं आएगा, ये वाला इनको आएगा। नहीं, अगर कोई कपड़ा ले रही है, मिसाल के तौर पर औरत प्लाजो ले रही है, या औरत कोई और जो है जिस्म पर पहनने वाला ले रही है, चाहे ऊपर का नीचे का, तो दुकानदार जिस्म देख कर नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये आपको नहीं आएगा। औरत कह रही होती मुझे यही चाहिए, भाई पहनना उसको है। दुकानदार बेशर्म इंसान, आप मौका दे रही है उसको, वो कहता नहीं नहीं आपको नहीं आएगा, हमें पता है, हम दुकान वाले, हमें सब पता, अंदाजा होता। ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। मर्द तो जाता नहीं है, और औरत इतने अच्छे अंदाज में, प्यार से, मोहब्बत भरे अंदाज में किस लिए? 100 रुपया दुकान वाला कम कर दे। 100 रुपया कम करवाने के लिए इतने प्यार से बोलती है कि पता नहीं आखिरी बार इतने प्यार से अपने शौहर को कब मुखातब किया था। यह भी फितना है, बहुत बड़ा फितना है। मार्केट जाने का फितना, मार्केट में दुकानदारों से बात करने का फितना। और अगर कभी बसा औकात हमारे यहाँ का मर्द शौहर अगर कभी मार्केट गया भी तो बोलता कुछ नहीं है नहीं? बातचीत औरत करती है, कपड़ा औरत देखती है, मोल भाव औरत करती है, फाइनल औरत करती है। मर्द क्या करता है? झोला लेकर पीछे पीछे चलता है, झोला लेकर पीछे पीछे चलता है। और एक काम करता है मर्द, क्या काम करता है? एक और काम करता है, पैसा देता है। पैसे दिलवाए जाते हैं, पैसे दो। अच्छा, अब तो आसानी हो गई है, बारकोड आ गया ना, अब तो मर्द को और ज्यादा मार्केट जाने की जरूरत नहीं है पैसे देने के लिए भी। वो फोटो खींचो, घर भेजो, शौहर साहब भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, दुकान वाले को दिखाओ, चलो बाहर। हमारे यहां का मर्द एटीएम कार्ड बन करके जाता, बैंक बन करके जाता मार्केट, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। बहुत गलत रवैया है जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में चल रहा है। भाई आपको अगर अपने घर की औरतों के लिए उनके साथ मार्केट जाने का वक्त नहीं मिल रहा है, आप जिम्मेदार कैसे हैं? या आपकी बीवी कैसी औरत है कि आपकी इजाजत के बगैर, या आपने इतनी खुली छूट दे रखी है, जब चाहे मार्केट जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? ये फितना। आप सहाबा की जिंदगियों से मिसाल बताओ कि सहाबियात औरतें, सहाबा की औरतें ऐसे खुले आम मार्केट जाती हो, आती हो, सुबह को, शाम को, दोपहर को। क्या हमारे यहाँ बाज दफा, अब देखो रमजान आता है ना, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मार्केट में औरतें लगी रहती। 100 लोग हैं, 100 में से 95 औरतें हैं, 5 मर्द हैं। ये बहुत गलत रवैया है। ये बहुत गलत रवैया है, दुकानदारों से बेतकल्लुफ होकर प्यार भरे लहजे में बात करना। ये दूसरी बात। तीसरी बात, बेहिजाबी का फितना। बेहिजाबी मतलब आप अपने घर की खवातीन के बुर्के चेक किए कभी आपने? कैसे बुर्के हैं वो? कैसे बुर्के हैं वो? टाइट, बारीक, डिजाइन वाले और नक्शो निगार वाले, गुलबूटे वाले, उस पर जो है न जाने कैसे कैसी डिजाइन उस पर की गई। सुभान अल्लाह। हिजाब किस लिए है? अंदर की खूबसूरती को और जिस्म को छुपाने के लिए। लेकिन जो हिजाब इस काम के लिए पहना जा रहा है, वो हिजाब खुद अपने आप में ऐसा है कि उसको छुपाने की जरूरत। अपने घर में अपनी खवातीन के बुर्के चेक कीजिए आप। वल्लाही मार्केट में चले जाओ, कभी ऐसे बुर्के मिलते ही नहीं है जो सादा हो,
दुकानदार से पूछो भाई सादा बुर्के दिखाओ, कहता नहीं उसकी सप्लाई नहीं होती। क्यों? इसलिए कि औरतें लेती ही नहीं। सबको कैसे बुर्के चाहिए? डिजाइन वाले, अच्छे वाले, गुलबूटे वाले, नक्शो निगारी, बाकायदा ऑर्डर करके बनवाया। यहां पर जो है कफ पर ये होना चाहिए, बाजू पर ये होना चाहिए, सीने पर ये होना चाहिए, पीछे वाले हिस्से पर ये होना चाहिए। क्या रवैया है भाई? ये क्या रवैया है? ये बेहिजाबी है, ये जिस्म की नुमाइश है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हैं, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्न काअस्निमतिल बुख्तिल माइला। ऐसी औरत जो पहनने के बावजूद बेलिबास है, उसके जिस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं, उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जाहिर हो रहे हैं, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, हालांकि उसकी खुशबू इतने और इतनी मसाफत की दूरी से महसूस की जा रही। अपने घर की खवातीन के बुर्के चेक करें। अच्छा, एक और बात याद आ गई, नोस्पीस और ऊपर से जो दुपट्टा हमारे यहाँ बच्चियां आजकल लगाती हैं, आजकल उस पर पता है क्या लिख करके आता है? इधर माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्वीन, शहजादी और न जाने क्या क्या अब लिख करके आ रहा है। कॉलेज जाने वाली लड़कियां आते जाते देखो कितनों के नोस्पीस पर लिखा हुआ नजर आता है। क्यों है? क्यों भाई? आप क्वीन है इसलिए? यहां पर माशाअल्लाह की क्या जरूरत पड़ गई? यहां पर माशाअल्लाह की क्या? अरे इन्ना लिल्लाह लिखवा लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपनी गैरत का जनाजा पढ़ लिया लोगों ने। और हमारे यहाँ माशाअल्लाह मर्द देखता भी, हमारी बच्ची ने ऐसा नोस्पीस बनवाया, ऐसी पट्टी बनवाई है, माशाअल्लाह लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दयूस, बेगैरत, बेगैरत है मर्द। ऐसा मर्द बेगैरत है जिसके घर की खवातीन ऐसे लिबास, ऐसे कपड़े, ऐसे बुर्के और ऐसे नोस्पीस इस्तेमाल करते। क्यों लिखा रहे भाई? लोग तारीफ करेंगे, है नहीं? लोगों को माइल करने की। इसी को नबी ने कहा माइलात मुमीलात। दिल में इरादा है ताकि लोग देखें, अट्रैक्ट हो, हमारी तरफ रागिब हो। मुमीलात, खुद भी माइल हो रही है, माइल करने वाली है, माइल होने वाली है। बहुत गलत रवैया है, बंद कीजिए इसको। ये नक्शो निगार वाले बुर्के नहीं, टाइट बुर्के नहीं, बारीक बुर्के नहीं, ये लिखे हुए नोस्पीस और ऐसे दुपट्टे नहीं चाहिए जो आपके घर की खवातीन के सीने को भी कवर न कर सके। इतने छोटे छोटे दुपट्टे जो बुर्के के ऊपर लगाते कि सही से सीना भी कवर नहीं होता। बहुत गलत बात। आप यहां से जाए ना, ऐसी मजलिसों का, शेख ने बड़ी तफसील के साथ कहा, ऐसी मजलिसों का फायदा तभी है जब आप अमल करें। अपने घर में चेक करें, आप अपने घर में चेक करें, आप अपने घर की खवातीन के बुर्के, उनके लिबास चेक करें। लिबास पर मैं आता हूं। एक लिबास का फितना है, हमारे यहाँ खवातीन जींस पहनती, कहते लेडीज जींस। लेडीज जींस क्या होता? लेडीज जींस क्या भला? औरत का लिबास है, वो मर्द की मुशाबात। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाइ बिर रिजाल। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों पर जो औरतों के जैसा बनते हैं, और ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों के जैसा बनती। और बच्चियों को हमारे यहाँ सारे लोग सब घर में जींस ला करके बच्चियों को देते हैं। 5 साल की है, 6 साल की है, 7 चलता है, 10 साल की है चलता है, 12 साल की है चलता है। शुरू में आपने शौक से पहनाया, चलता है के नाम पे, 15 साल के बाद वो खुद से खरीद करके लाती है, चलता है, खुद से खरीद कर लाती है, चलता है। अच्छा, एक कपड़ा हो गया। दूसरा कपड़ा आजकल पैंट चल रहा, कहां तक रहता है वो? टखने से ऊपर आधी पिडली तक, पैंट वाला कपड़ा, शॉर्ट। मर्दों को टखने से ऊपर रखना चाहिए, टखने से नीचे जा रहा है। औरतों को टखने से नीचे रखना चाहिए, टखने से ऊपर जा रही है। इस हालत में नमाज पढ़ लो, नमाज नहीं होती खवातीन। ऐसे कपड़े में नमाज नहीं होती, और ऐसे कपड़े तो औरत को इस्तेमाल ही नहीं करना। अच्छा, ये दूसरा कपड़ा। तीसरा कपड़ा इसी में औरत पहनती है। आजकल तो ऐसे ऐसे डिजाइन आ रहे, कपड़े पहनती हैं, उसमें नीचे जाली टाइप रहता है, थोड़ा सा खुला हुआ फिर कपड़ा, थोड़ा सा खुला हुआ फिर कपड़ा, थोड़ा सा खुला हुआ फिर कपड़ा। आप कहोगे मौलवी साहब ने बहुत बारीकी से देखा है ना, इसी समाज में रहते हैं, सब पता है, इसी समाज में रहते हैं। ये जो जालीदार कपड़ा है ना,
جو خواتین پہن رہی ہیں، چاہے شلوار کے نام پہ، پلازو کے نام پہ یا پینٹ کے نام پہ، جو جالی دار ہے، تھوڑا کھلا پھر بند، تھوڑا کھلا پھر بند، یہ بھی کپڑا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی خاتون، ایسے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کپڑے اسی میں ایک اور کپڑا ٹائٹ، بالکل ٹائٹ، اور اسی میں ایک کپڑا یہاں تک جو ہے بازو رہے گا، یہاں سے نیچے جالی، یا تو جو ہے خلاص خالی رہے گا، یا تو جالی رہے گی یا تو خالی رہے گا، یہ پورا حصہ نظر آتا۔ کس نے اجازت دی ہے؟ کون سی شریعت نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ عورت یہیں تک کپڑا پہنے، یہاں تک نہ پہنے؟ کون سا اسلام؟ کون سے اسلام کی باتیں؟ کون سے رسول؟ کون سے صحابی کا فرمان ہے؟ چیک کیجئے اپنے گھروں میں، ایسے لباس کو آگ لگائیے، واللہ آگ لگائیے ایسے لباس کو، کہ جو لباس آپ کے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی خواتین پہنتی ہوں، ایسے لباس کو آگ لگائیے۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کی غیرت گوارا کرتے، لوگوں کی غیرت کیسے گوارا کرتے؟ ہماری یہی تو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فرق ہے نا بھئی، غیر کی عورت، دوسرے دھرم کی عورت، وہ کیسا بھی لباس پہن کر کے چلے، یہ اس کی مرضی، یہ اس کا گھر، یہ اس کے گھر کا ماحول، یہ اس کے علاقے کا ماحول۔ لیکن آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ جانور نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں ایسے لباس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کے کپڑے چیک کریں، یہ فتنہ ہے جس فتنے میں ہمارے گھر کی خواتین ملوث ہیں۔ ایک اور فتنہ، کھانے آرڈر کرنے کا فتنہ۔ پچھلے دنوں کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جب یہ دیکھو کہ گھروں میں کھانے ہوٹلوں سے آرڈر کیے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ ایسے گھر میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ یہ سویگی، زومیٹو، زیپٹو اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ جانتے آرڈر کرتے منگاتے، ان سب نے مل کر کے آن لائن صرف کھانے کا کاروبار کتنے کا کیا پتہ ہے؟ 35,000 کروڑ روپے۔ 35,000 کروڑ روپے کتنے ہوں گے کیلکولیٹر کو بھی نہیں پتا، کیلکولیٹر کو بھی نہیں پتا کہ یہ 35,000 کروڑ روپے کتنے ہوئے، کہاں سے گئے؟ یہ گھر میں چولہا نہیں جلا، موبائل کھلا، سویگی کا ایپ آیا، کھانا آرڈر کیا، یہ ہماری جیب سے گیا جو ہم نے پے کیا ہے کھانے کے نام پر۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں ہماری عورت کھانا کبھی کبھی بناتی ہے، ہم تھوڑا ماڈرن ٹائپ کے ہو گئے کھانے، بھائی ٹھیک ہے، مہینے میں 15 دن میں کبھی دل کیا کچھ جو ہے ایسا کھانا ہے جو گھر میں نہیں بن سکتا، منگا لو آپ۔ تھوڑا سا دل کیا، شورما بھی آ رہا ہے، پیٹیز بھی آ رہی ہے، پیزا بھی آ رہا ہے، روٹی بھی آ رہی ہے، بریانی بھی آ رہی ہے، شام کو بھی آ رہا ہے، صبح کو بھی آ رہا ہے، رات کو 1:30 بجے بھی آ رہا ہے، اور دن کے 1:30 بجے بھی آ رہا ہے۔ کیا یہ عورت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے گھر میں کہ وہ کھانا بنائے، وہ کھانا بنا کر کے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے۔ کبھی کبھی کی بات ٹھیک ہے، کسی کے ہاں دعوت ہو گئی، کبھی آپ ہوٹل میں چلے گئے، جانا چاہیے، کبھی ڈھابے پہ چلے گئے، جانا چاہیے، لیکن آئے دن یہ پورا ٹرینڈ بن گیا ہے، رات بھر ڈھابے، رات کو 12-1 بجے دل ہوا آرڈر کر کے کھانا منگوانا، اور گھر کا کھانا دوپہر کا بچا ہوا نہیں کھائیں گے، نواب صاحب ہے، شام کو کھانا آرڈر آئے گا اور ہم بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ غلط بات، بچے اس سے۔ یہ بھی ایک فتنہ ایسا روڈ، ہمارے یہاں ہوٹل زیادہ کھل رہے ہیں، ہم کھانے والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ جس قوم کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، آج یہ قوم صرف کھانے والی ہو گئی، صرف کھانے والی، آئے دن ہوٹل 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 ہوٹل، یہاں ایک ہوٹل، یہاں ایک ہوٹل، یہاں ایک ہوٹل، ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں۔ اتنے نہ اسکول کھلتے ہیں، اتنی نہ لائبریریاں بنتی ہیں، اتنے نہ نوجوانوں کو، بچوں کو گائیڈ کرنے کا کوئی ادارہ بنتا ہے،
جتنے ہمارے ہاں ہوٹل کھلتے ہیں. کیوں؟ بڑا اچھا کاروبار ہے, ایک بار چل گیا مستقبل سیٹ ہو گیا. اور کیسے چلتا ہے یہ میں نے بتایا, یہ سارے آن لائن کا میں نے بتایا 35,000 کروڑ روپے کمائے ہیں. باقی یہ زمین پر جو ہوٹل ہے جہاں آپ جا کر کے کیش دیتے ہیں یا آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں, اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں. یہ ایک اور چیز, بچوں کی تربیت اور نگرانی سے دوری کا فتنہ. ہمارے ہاں گھر کی خواتین کتنی تربیت کر رہی ہیں. بھائی شوہر کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن میں عورتوں سے مخاطب ہوں اس لیے عورتوں کی غلطیاں گنوا رہا ہوں. شوہر کی غلطیاں کسی اور موقع سے. یہ عورت بچوں پر دھیان کتنا دیتی ہے. شوہر کام پر چلا گیا, عورت گھر میں, اس کو دھیان دینا ہے, ساری چیزوں کی ترتیب اس کو رکھنا ہے. بچہ ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے ماں کا مقام بھی زیادہ اونچا رکھا ہے. ہمارے ہاں عورتیں خوش ہو لیتی ہے, مرد سے اونچا مقام عورت کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے. ذمہ داری, اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے عورت کا مقام اونچا کیا گیا ماں کی شکل میں, اسی لیے اونچا مقام کیا گیا. لیکن اگر عورت اپنی ذمہ داری اپنے بچوں کے تعلق سے پوری نہ کرے ماں کی حیثیت سے, تو پھر اس کو وہ مقام نہیں ملنے والا, اس کو پھر وہ عہدہ وہ رتبہ نہیں ملنے والا. اس لیے عورت کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے. ہمارے ہاں اسکولوں کا معاملہ تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے کہ عورتیں اچھے سے تیار کر کے بچے کو ٹائم پر وین میں بٹھا دیتی ہیں, یا اسکول قریب ہے تو چھوڑ کر آ جاتی ہیں. لیکن مسجد میں, مکتب میں عربی کے لیے بچوں کو بھیجنے کا معاملہ کیسا ہے؟ بچہ جیسا پہن کے سو رہا تھا چل, نہایا نہیں مسئلہ نہیں, اچھا نہیں پہنا مسئلہ نہیں, مسجد میں سب چلتا ہے, اللہ رسول کے نام پہ سب چلتا ہے. جیسے جمعہ کے دن یہاں سے ڈبے چلتے ہیں, دستی چلتی ہے, رومال چلتا ہے, جو نوٹ مارکیٹ میں نہ چلے وہ یہاں دے دو, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخشے گا بھی, نیکی بھی ملے گی. سبحان اللہ. لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. ایسی نوٹ اللہ کو نہ دو جو تم خود نہیں لے سکتے. ہاں کوئی آپ کو الو بنا کر کے چپکے سے دے جائے, وہ آپ کی جیب میں آ جاتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو پٹی پڑھا لیں گے کہ اللہ کو نوٹ بھی دے دیا ثواب بھی مل گیا, تو ایسی نوٹ پر آپ کو ثواب نہیں ملنے والا. مارکیٹ میں جو نوٹ نہیں چلتی وہ اللہ کے گھر میں چلا دیتے. ہمارے یہاں سینٹر پہ مجھے لگتا ہے کئی ہزار روپے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, پھٹی پرانی بوسیدہ ردی نوٹ جو کہیں بھی کوئی نہیں لیتا, بینک والا بھی لینے سے انکار کرنا. ہمارے یہاں چلتا ہے. ایسے ہی ہمارے گھر کی خواتین بچوں کو اٹھا کر کے مکتب میں, مسجد میں, عربی میں ڈال دیتی, چل یہاں سب چلتا ہے. اور مولوی صاحب کچھ بول دے تو شوہر کو بھیجیں گے, خیریت نہیں مولوی صاحب کی, امام صاحب کی, حافظ جی کی. بولا کیسے؟ ہمارا بچہ جیسے بھی آئے, آپ کا پڑھانے کا کام ہے, پڑھاؤ. یہ ہماری نظر میں امام کی, مولوی کی, عالم کی, پڑھانے والے کی اوقات. اپنی عقلوں پر ماتم کیجئے. جس چیز کو جتنی زیادہ اہمیت دیں گے وہ چیز آپ کی زندگی میں اسی لیول کے حساب سے آئے گی. آپ دین کو سیکنڈری رکھیں گے, آپشنل رکھیں گے, دین آپ کی زندگی میں آپشنل آئے گا. آپ دین کو فرسٹ پر رکھیں گے, دین آپ کی زندگی میں ایسے ہی فرسٹ کے طور پر برکتیں لے کر کے آئے گا. تو اپنے بچوں کی نگرانی کریں, دنیا پڑھائیں, خوب پڑھائیں, لیکن مسجد میں جب بچے کو بھیجے نا, مکتب میں, عربی میں, حافظ جی کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجے تو سجا کر, سنوار کر کے, اچھا کپڑا پہنا کر کے بھیجے. ایسا نہ ہو کہ ناک سے گندگی نکل رہی ہے, آنکھوں میں جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے, بچے نے چڈی پہنا ہے کہ پینٹ پہنا ہے کچھ پتا نہیں ہے, لا کر کے آپ نے چھوڑ دیا. غلط بات, یہ رویہ درست نہیں ہے. اچھا, ایک اور فتنہ جو ہمارے یہاں کی خواتین میں موجود ہے, موبائل پر اسکرولنگ کرنے کا فتنہ. یہ سب کے یہاں. لیکن عورت کھانا بنا رہی ہے, یہ چل اوپر, ہاں یہ بھی چل رہا ہے, یہ کام کا نہیں ہے, اوپر چل. بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, موبائل دیکھ رہے, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں جو ہے, اور جو ہے موبائل میں دیکھ رہی ہیں. کامیڈی ہے, اس کی ننگی تصویر ہے, اس کے غلط جملے ہیں, اس کا غلط تبصرہ ہے, یہ جو ہے فلاں فلم کی شارٹ ویڈیو ہے, دیکھ رہے ہیں, اسکرول چل رہا ہے. آپ جو کام کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا کام کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا بچہ بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوگا, آپ کا بچہ امام بخاری بنے گا,
ایسے نہ کوئی امام بخاری بنتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے, اے پی جے عبد الکلام بنتا ہے. کیا یہ اب تو سارا کام موبائل سے ہوتا ہے, سارا کام موبائل سے ہوتا ہے. سب سے بڑا ٹیچر موبائل, سب سے بڑا گائیڈ موبائل, سب سے بڑا رہنما موبائل, سب سے اچھی چیز موبائل, اور سب سے پیارا موبائل, سب سے پیارا. یہ سب قریب رہنا چاہیے. بچہ دور پرواہ نہیں, بچہ گرا پرواہ نہیں, شوہر کیا کر رہا پرواہ نہیں, کب گھر آ رہا پرواہ نہیں. یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے, لیکن شوہر پر ہم بات نہیں کر رہے اس لیے شوہر کی برائی نہیں کر رہے. ہم عورت پر بات کر رہے اس لیے عورت کی برائی کا فتنے کا تذکرہ کر رہے. سدھاریے اپنے آپ کو, اصلاح کام کی چیزیں دیکھیے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, کوئی ڈش آپ کو نہیں بنانی ہے, دیکھ لیجیے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر کے جاتا ہے, یہ بہت پرانا محاورہ. تو شوہر کو کچھ اچھا بنا کے کھلانا, گھر والوں کو موبائل دیکھیے, سیکھیے, نئی نئی ڈش بنائیے. بہت سی خواتین نے ماشاءاللہ موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے نئی نئی ڈشیں بنانا سیکھا, اور اب اچھی کوک ہے, اچھا کھانا بناتی ہے ماشاءاللہ. آپ بھی سیکھیے, بنائیے, کام کی چیزیں دیکھیے نا موبائل میں, اور اس کے وقت پر دیکھیے. یہ کیا کہ وقت بے وقت, اچھی بری سب چیزیں آپ دیکھ رہے. امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. امام بخاری کے ابا بہت بڑے محدث تھے, اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھے. لیکن اماں کی خواہش یہ تھی کہ اپنے بچے کو اس کے ابا کی طرح محدث بناؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچہ دیکھ نہیں سکتا, بچے کی بینائی سلامت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرنے لگی روزانہ, اور جب جب بچے کو دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی, وضو کے ساتھ دودھ پلایا کرتی تھی, اور بچے کے لیے دعا کرتی تھی, اللہ میری نیت یہ ہے میرے بچے کی بینائی واپس کر دے. جب ماں دعا کرتی ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, باپ دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. ماں نے دعا پر دعا, دعا پر دعا کیا. ایک دن رات کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے, کہنے لگے اللہ کی بندی خوش ہو جا, اللہ نے تیرے بچے کی بینائی واپس کر دی ہے. صبح کو امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں بیدار ہوئی, بچے کو اٹھایا, دیکھا تو ننھے محمد بن اسماعیل کی بینائی واپس آ چکی ہے. اور دنیا جانتی ہے ماں کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے امام بنا, امام المحدثین بنا, سید المحدثین بنا, امیر المؤمنین فی الحدیث بنا, اور کتاب لکھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب لکھنے کا اس بچے کو شرف حاصل ہوا. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے ایسے بنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, دنیا کیا کر رہی ہے. ہمارے یہاں خواتین فلاں ہیروئن نے, ڈانس کرنے والی, مجرا کرنے والی, آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی عورت نے یہ کپڑا پہنا, یہ لہنگا پہنا, یہ شرارہ پہنا, یہ غرارہ پہنا, چلو ہم بھی یہی پہنیں گے. کاپی مت کرو, کسی کے جیسا مت بناؤ, اپنے آپ کو اپنے آپ جیسا بناؤ. اور اگر کسی کی کاپی کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. نبی کی کاپی کرو, نبی کی بیویوں کی کاپی کرو, صحابہ کی بیویوں کی کاپی کرو, اور ان کے جیسا اپنے آپ کو بناؤ, اور اپنے آپ کو سنوارو, اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھو. فتنوں کے حوالے سے ایک آخری بات ہے, اس کے بعد ایک دو باتیں بتا کر کے بات ختم کروں گا. ایک آخری بات, بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی لیکن ایک آخری بات, ناشکری کا فتنہ. ہمارے ہاں خواتین میں ناشکری بہت زیادہ, اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی. کیوں؟ عورتوں نے بھی پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی, لعن طعن زیادہ کرتی ہو, وتکفرن العشیر, اور تم اپنے شوہروں کی زیادہ ناشکری کرتے. فلانے کے گھر میں ڈبل ڈور کی فریج ہے, ہمارے یہاں صرف سنگل ڈور کی. نہیں. فلانے کے ہاں صوفہ آ گیا ہے, ہمارے ہاں صوفہ ہی نہیں ہے. فلانے کے گھر میں ٹائلز لگی ہوئی ہے, ہمارے گھر میں نہیں. یہ جو دیکھ دیکھ کر چلنے والی بات ہے نا, اس کو چھوڑیے. کسی کے گھر میں کیا ہے چھوڑیے اس کو. کون 10,000 کا کپڑا پہن رہا ہے چھوڑیے اس کو.
नबी ने एक सीधी सीधी बात बताई है, वही सीधी सीधी बात बताता हूं। उन्दुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंदुरू इला मन हुआ फौककुम। जब बात दुनिया की हो, अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो। क्यों? इसलिए कि आप देखोगे फला के घर में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो कभी भी आप अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका शौहर 50,000 कमाता है तो 1 लाख कमाने वाले को मत देखो, बल्कि 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहाँ एक वाकया बताता हूँ। हमारे शेख अभी जिन्होंने पहले आपसे खिताब किया था, और रहमान सनाबली साहब, ये गालिबन हमसे 5-6 साल जूनियर है, लेकिन हमारे उस्ताद थे, इंग्लिश टीचर थे मास्टर शकील साहब, काफी हाई लेवल के, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह से उन्होंने पढ़ा हुआ था, इंग्लिश पढ़ाते, थोड़े दुनिया टाइप के थे। कई जगहों पर मैंने ये वाकया सुना है। तो दुनिया उनके अंदर ऐसी बसी हुई थी, उनके पास बहुत ज्यादा माल नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम हुआ उन पर। न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, पढ़े, और बहुत अच्छी बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे, और हमारे अपने हिसाब से मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर ही थे वो, लेकिन उनके हिसाब से लगता था कि नहीं, मुझे और ऊपर होना चाहिए। तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते थे। कहने लगे, एक दिन मैं जा रहा था बाइक से, बारिश का जमाना है, मैंने रेनकोट पहना हुआ है, बाइक पर हूं, कि मैं एक जगह, दिल्ली में एक जगह मैं रेड लाइट पर, जब सिग्नल पर पहुंचा, रेड लाइट है, मुझे रुकना पड़ा, बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो मेरे ऊपर रोड पर पड़ने वाले बारिश के कतरों से उठने वाले जो है छींटे मेरे ऊपर आ रहे हैं। आसपास में गाड़ियां हैं, 4 पहिए वाले, कोई मर्सिडीज में है, कोई BMW में है, कोई फला गाड़ी में, कोई फला गाड़ी में, सबके कांच बंद है, बारिश के खतरात से महफूज है, AC में टेंशन नहीं। मैं कहा, अल्लाह, मेरे पास भी गाड़ी होती तो कितना अच्छा रहता। फला को तूने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, मेरे पास सिर्फ ये है, अल्लाह, बारिश में यहां हूं मैं, छींटे मेरे ऊपर आ। फिर मैं अल्लाह से शिकवा कर रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं, शिकवा कर रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं कि पीछे से किसी ने मेरा पैंट या मेरे जो है ऊपर का शर्ट पकड़ करके मुझे खींचा और कहा, अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का नोट दे दो। उनका नाम शकील नहीं, आरिफ था, सॉरी। कहा, अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का नोट दे दो। और बंदा भी कैसा, एक हाथ है, एक हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, खुद से चलकर आ नहीं सकता, पीछे से एक ढकेलने वाला बंदा लगा हुआ है, आकर के मुझसे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का नोट मांग रहा है। मैंने इसे अल्लाह की जानिब से अल्टीमेटम समझा और कहा, मियां आरिफ, सुधर जाओ, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, गाड़ी है, कपड़े हैं, रेनकोट है, बारिश तुम्हारे सर पर नहीं गिर रही है, ये बंदा तुमसे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का नोट मांग रहा है। तुम गाड़ी वालों को मत देखो, तुम इस बंदे को देखो, तुम्हें अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का तरीका आएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। 2 काम करो, अल्लाह अजाब नहीं देगा। नंबर 1 ईमान वाले बन जाओ, और नंबर 2 अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ। हमारे घर की खवातीन में शुक्र अदा करने का तरीका नहीं, और चाहिए, और चाहिए, अच्छी बात है और चाहिए, लेकिन और चाह लेने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शौहर पर प्रेशर डालो कि वो कर्जा ले, वो लोन ले, वो बैंक से उधार ले। हमारे यहाँ कितनी खवातीन रेंट के रूम में नहीं रहना चाहती, उनका शौहर जाकर के बैंक से लोन लेता, जिंदगी भर भरता है, बाज दफा भर नहीं पाता तो सुसाइड कर लेता, मर करके खत्म हो जाता है। जितना अल्लाह ने दिया है शुक्र अदा करो, अल्लाह की तरफ से और नवाजे जाओगे। ये चंद बातें फितनों के हवाले से हुई। आखिर में 1-2 बातें जिम्मेदारियों के हवाले से बताकर बात खत्म करता हूँ। हमारे घर की खवातीन को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैंने कही, इन सारी चीज़ों से बचिए। नंबर 1, दुआ का कसरत से एहतमाम कीजिए, दुआ करेंगे अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। नंबर 2, इल्म हासिल करें ताकि फितनों से अपने आप को बचा सकें। नंबर 3, अच्छी और नेक खवातीन की सोबत इख्तियार, दुनिया परस्त खवातीन के साथ मत रहें और बेपर्दा खवातीन के साथ मत रहें। अपनी बच्चियों को बेपर्दा खवातीन के साथ मत भेजें, वरना आपकी बच्ची, आपके घर की खवातीन भी ऐसे ही हो जाएंगी। नंबर 4, टीवी से, इंटरनेट के जो फितने हैं
ان سے بچیے، ان کا غلط استعمال مت کیجیے بلکہ ان کا صحیح استعمال کیجیے۔ شرعی پردے کا اہتمام کیجیے، ٹائٹ، باریک اور جو ہے بے ڈھنگم لباس اور برقعے اور حجاب مت پہنیے، اس سے صرف بے حیائیاں سماج میں پیدا ہوتی ہیں۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی اولاد کے مستقبل کی بہتری کے لیے جہاں آپ دنیا کے حساب سے کام کرتی ہیں وہی دین کے حساب سے بھی ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، خواتین کے لیے سب سے سیف اور اچھی جگہ ان کا اپنا گھر ہے۔ باہر نکلیں گی بہت سارے فتنے ہیں، ہر ٹائپ کے لوگ ہیں، شیطان ٹائپ کے لوگ ہیں اور جو ہے برے لوگ ہیں اور سماج میں بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ محفوظ رہیں گی۔ زبان کی حفاظت کیجیے، حرام اور بیجا خواہشات سے پرہیز کیجیے اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن کر کے زندگی گزارنے والی بنائیے۔ نبی نے فرمایا ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو موجودہ دور کے فتنے جو ہیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی اور ہمارے تمام تر جو ہے مسلمان عورتوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔